پیدائش کی کتاب میں کیا آیا ہے؟ خدا نے آدم کو کیا کہا؟ جاندار تیرے سبب سے لعنتی ہو گئے۔ اس نے کیا کہا؟ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو گئی۔ اور اس ورڈ کا جو ٹرو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے دا ہول کاسموس، دا ہول یونیورس، دا ہول ملکی وے ہیز کرسڈ بائی یور سن۔ او آدم، آدم کے گناہ سے پورا جہان کیا ہو گیا؟ وہ گناہ میں گر گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کا گناہ، اے خدا کے برے تو جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہم پر بھی رحم کر۔ جب وہ آیا تو اس نے پوری دنیا کا گناہ اپنے اوپر کیا کر لیا؟ اٹھا لیا۔ کوئی مجھے بتائے کہ ستارہ کیوں دکھائی دیا تھا؟ جو ستارہ تھا وہ کیوں دکھائی دیا تھا؟ کیا کرنے کے لیے؟ راہ دکھانے کے لیے۔ میں بھی بیٹا یہی سمجھتا تھا کہ راہ دکھانے کے لیے۔ کل ایک بہت بڑا سیمینار تھا وہاں پہ YMCA میں، اور وہاں پہ بڑی بڑی جنٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں زندگی میں 3 گھنٹے کبھی کنٹینیوسلی نہیں بولا۔ تو روزہ ہوتا ہے تو روزے میں ساڑھے رمضان چلن ڈے نے، تو اس میں جب روزے میں اتنا زیادہ بولنا اور پھر اس کے بعد میری پیرش بھی کافی دور ہے تو ڈرائیو کر کے جانا، تو مجھے گاڑی میں نیند آ رہی تھی۔ تو وہاں پہ جو باتیں تھیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاری صاحب ہمارے لوگوں کو بتانا چاہیے، اور میں نے وہاں پہ اقرار کیا، میں نے کہا کہ اگر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے تو 80% پادریوں کا قصور ہے اور 20% کلیسیا کا قصور ہے۔ اس بندے نے یہ جو سیمینار رکھا ہے یہ آپ کے لیے ہے۔ بڑے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ چرچ بڑا ہو، گیلری بھری ہو اور پھر ہی سیمینار کا مزہ آتا ہے۔ یسوع کی شاگردوں کی بڑی بھیڑ تھی، شاگرد بے شمار تھے یسوع کے۔ چنے کتنے اس نے؟ شاگرد نہیں چنے۔ کتنے چنے رسول؟ 12۔ کوئی علم والے چنے، کوئی عہدوں والے چنے، کوئی پیسوں والے چنے، اس نے عام بندے چن لیے۔ تو آج دنیا میں، پوری دنیا میں تلوار کے بغیر، جبر کے بغیر، جنگ کے بغیر پوری دنیا میں کرسچن سب سے زیادہ ہیں یا نہیں ہے؟ کنہوں نے شروع کیا؟ ان 12 لوگوں نے اس بشارت کو شروع کیا۔ تو میں بھی سمجھوں گا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان 12 کی طرح ہیں جو اس پیغام کو آگے لے کے جائیں گے، جو اس ساری خوشخبری کو آگے لے کے جائیں گے اور لوگوں تک کیا کریں گے؟ پہنچائیں گے۔ کلام مقدس میں خداوند کی ساری ان جب باتوں کو ہم دیکھتے ہیں، مورمنزم کا جو فیتھ ہے، مسیح کے کفارے کو جو وہ مانتے ہیں، وہ کفارے کو جو مانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسیح کا خون ہمیں کچھ گناہوں سے دھوتا ہے۔ مسیح کا خون ہمیں کچھ گناہوں سے دھوتا ہے۔ ایسے بھی گناہ ہیں کہ جن پہ اوپر مسیح کا خون جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا، اس لیے ان کے کفارے کے لیے ہمیں اپنا خون بہانا چاہیے۔ یہ مورمونزم والے کہتے ہیں۔ 12واں باب عبرانیوں کے خط کا کیا کہتا ہے؟ ذرا میرے ساتھ دیکھیے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ عبرانیوں کے خط کا 12واں باب، اور اس کے ساتھ جو حوالہ نوٹ کر رہے ہیں وہ اس کا 9واں باب بھی نوٹ کریں اور 8واں باب بھی نوٹ کریں اس کے ساتھ، کہ مسیح کے کفارے کے بارے میں کلام مقدس کیا کہتا ہے۔ میں عبرانیوں کے 9ویں باب کی 11ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہوا، اور کیا خلاصی کرائی؟ ذرا سارے بلند آواز سے یہ پڑھیں، میں یہ پڑھ رہا ہوں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہوا، اور کیا کرائی؟ کیا کرائی؟ ابدی خلاصی کرائی۔
کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے اور راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں کر ناپاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت ہو۔ اب اس میں کوئی گناہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور چوتھا باب اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ پالوس کہتا ہے، اس کی 14ویں آیت جو ہے عبرانیوں کے خط کی ہی، پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری کیا کر سکتا ہے؟ مدد کر سکتا ہے۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ ہمارا ایک ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے۔ ہر ایک چیز کو یسوع نے سہا، ہر ایک چیز کو یسوع نے برداشت کیا، ہر ایک چیز کو یسوع لے کے چلا، اور اس نے ہر طرح کے گناہ کا مقابلہ کیا۔ اور جب اس نے ہر طرح کے گناہ کا مقابلہ کیا اور ان پہ حاوی ہوا، تو پھر اس نے کہا تمام ہوا۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ مسیح خداوند نے کیا کیا باتیں تھیں جو تمام کی، ہم جو کلمے میں پڑھتے ہیں۔ جو بھی شیطان کے سامنے گیا وہ شیطان سے ہار گیا۔ یہ میں نہیں کہتا، کلام کہتا ہے۔ میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے 11:30 بجے ختم کر کے پھر آگے سیشن لینا ہے، لیکن چند باتیں تھیں جو کہنا بڑی ضروری تھی۔ کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں ان ساری کی ساری باتوں کو، جب آدم گیا شیطان کے سامنے، جیت کے آیا تھا۔ ہوا گئی شیطان کے سامنے، جیت کے آئی۔ ابراہیم گیا، جیت کے آیا۔ جھوٹ بولا تھا یا نہیں بولا تھا؟ خدا نے کیا کہا تھا؟ جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اسحاق سے جھوٹ بولا گیا تھا یا نہیں بولا گیا تھا؟ یعقوب نے اڑنگا مارا تھا یا نہیں مارا تھا؟ داؤد سے گناہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ سلیمان بت پرستی کرتے ہوئے دنیا سے گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ میں حوالے نہیں دے رہا، میں آپ کو وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ توما کو بھیجا کدھر تھا؟ گیا کدھر تھا؟ پترس کہتا سارے تجھے چھوڑ جائے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ منہ چومنے والا یسوع کے منہ پہ چماٹے مارنے والا بنا یا نہیں بنا یہودا اسکریوتی؟ کیا گیتسمنی باغ میں سارے شاگرد باشمول یعقوب اور یوحنا یسوع کو چھوڑ کے بھاگے یا نہیں بھاگے؟ اور جس طریقے سے یوحنا بھاگا تھا اس طریقے سے تو کوئی بھاگا بھی نہیں۔ اس نے لنگی چادر باندھی ہوئی تھی، اور جب چادر باندھی ہوئی تھی سپاہی نے اس کے چادر پکڑی اور چادر سپاہی کے ہاتھ میں رہ گئی، اور یوحنا گیتسمنی باغ سے ننگا بھاگ گیا۔ کیا ماں کو لے کے آیا تھا نا ساتھ، اور کہہ رہا تھا کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ایک تیری دائیں طرف ایک تیری بائیں طرف۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہم یسوع سے عہدے، یسوع سے کرسیاں، یسوع سے بیٹے، یسوع سے برکتیں، یسوع سے دولت، یسوع سے گھر مانگتے ہیں۔ ہم یسوع کے لیے جینا چاہتے ہیں، یسوع کے لیے مرنا نہیں چاہتے۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ جو اپنی جان کو بچائے گا اسے کھوئے گا، جو میرے لیے اور انجیل کے لیے اپنی جان کو کھوئے گا وہ اسے پائے گا۔ ہم نے تو فارمولا ہی الگ کر دیا ہے، اور جب ان کی زندگی میں مسیح نہیں تھا وہ مسیح کا انکار کرتے ہیں، اور جب ان کی زندگی میں مسیح آ گیا تو پھر نہ ان کو آرا، نہ ان کو گرم تیل کا کڑا، نہ ان کو سولی، نہ ان کو پتھر، نہ ان کو کوڑے، نہ ان کو بینت، نہ ان کو ننگا پن، نہ ان کو خطرہ، نہ ان کو تلوار مسیح کی محبت سے کیا کرتی ہے؟ جدا کرتی ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے جو ارنسٹ مال نے گایا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ گرجے آ جو خدا مل جائے گا، ہم چرچ میں بھی آ کے خدا کو پا نہیں سکتے۔ اس نے کیا کہا؟ دل میں آنے نہیں دیتے نہ تمناؤں میں، ہم خدا ڈھونڈنے آ جاتے ہیں گرجاؤں میں۔ اور کتنی دائیکی دی تھی اس عورت نے، کتنا کارڈ بنایا تھا اس عورت نے، کتنے روزے رکھے تھے اس عورت نے، اور کتنے غوطے لیے تھے اس عورت نے۔ میں کہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ منہ چومنے والے دوزخ میں چلے جائیں اور پلو چھونے والے جنت میں چلے جائیں. آپ اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو گھر میں ملتے ہیں تو کتنی دفعہ منہ چوم کے ملتے ہیں؟ کہیں دیر بعد ملے تو آپ گلے ملتے ہیں یا منہ چوم کے ملتے ہیں، ورنہ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہودا اسکریوتی جتنی بار بھی یسوع کو ملتا تھا وہ منہ چوم کے ملتا تھا. دکھنے میں کتنا پیار لگتا ہے. بھیڑ لگی ہوئی تھی، یسوع جا رہا ہے اور یسوع نے کہا مجھے کسی نے چھوا ہے. میری طرح کے شاگرد کہہ رہے تھے کہ یسوع بھیڑ تجھ پہ گری پڑتی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ کسی نے تجھے چھوا ہے. تو یسوع نے کہا کاش ان 3 یا 3.5 سالوں میں تم نے مجھے اس طریقے سے چھوا ہوتا. اور جب بھی میں اس بات کو کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سوئچ ہے اور سوئچ کے میں بٹن آن کر کے دونوں انگلیاں اپنی اس میں دے دوں، مجھے شارٹ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ لگے گی نا. تو اگر مجھے شارٹ نہ لگے تو یا تو پھر یہ بجلی نہیں ہے یا پھر میں انسان نہیں ہوں. اور آپ کہتے ہو ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ رہتے ہیں، ہم خدا کو چھوتے ہیں، ہم خدا کی سنتے ہیں. تو اگر آپ خدا کو چھوئیں اور آپ بدلیں نا تو یا پھر وہ خدا نہیں یا پھر آپ انسان نہیں ہیں. آپ اپنے چھونے کو ذرا محسوس کریں. اس عورت نے پلو چھوا نا، پلو چھو کے اس نے شفا پا لی. بڑے بڑے لوگ تھے جو ایسے جا رہے تھے اور کسی نے شفا نہیں پائی، کسی کو سمجھ نہیں آئی. جب شاگردوں کو سمجھ آئی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اب یسوع تیرے لیے جینے کے لیے بھی تیار ہیں اور مرنے کے لیے بھی تیار ہیں. وہ ڈاکو کچھ اس نے کیا؟ یسوع نے کیا جا پہلے گوتا لے کے آ، جا پہلے کارڈ کلیئر کر کے آ، جا پہلے دہائی کی دے کے آ، جا پہلے تو سارے کے سارے جڑے روزے رکھ کے آ، کلیئرنس کر کے آ تو پھر تمہیں جنت ملے گی. یسوع جب آتا ہے تو پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. یسوع جب آتا ہے تو رحم شروع ہو جاتا ہے. یہی بات کہی تھی نا مریم اور مارتھا نے. اس نے کہا کہ اے یسوع ہم جانتے ہیں ہمارا بھائی جی اٹھے گا. کب؟ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. کب؟ قیامت میں آخری دن. قیامت کے کتنے روز ہوں گے؟ قیامت کے کتنے روز ہوں گے؟ قیامت کا روز ہم سمجھتے ہیں ایک ہی ہے. یہی پڑھا ہے نا ہم نے. یہودیوں کا کانسیپٹ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. یہودی کہتے تھے کہ قیامت میں 30 دن لگتے ہیں. کچھ لوگ کہتے تھے جو پطرس کے خط میں ہے کہ 1 دن 1000 برس کے برابر اور 1000 برس 1 دن کے برابر. یہ یہودیوں کا تصور ہے، کرسچن تصور نہیں ہے. صرف میں آپ کو علم کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں. تو اس کو تھا کہ ہم تو آخری دن زندہ ہوں گے.